الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. انسان نقصان اور گھاٹے میں کیسے ہے؟ دنیا کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو اپنی جمع پونجی ساری کی ساری اس میں لگاتا ہے. اس کے پاس جمع پونجی 5 لاکھ تھی، 5 لاکھ لگائی تاکہ مجھے فائدہ ہو. نفع بخش کاروبار کے اندر رقم لگائی. سال کے بعد جب حساب کتاب کیا تو پتا چلا کہ نفع تو کیا ہوتا، جو اصل رقم تھی اس میں سے بھی 3 لاکھ کم ہو گئے، باقی 2 لاکھ بچ گئے. یہ ہے نقصان، یہ ہے گھاٹا. ورنہ آج کا تاجر، تجارت کرنے والا، وہ اپنی زبان میں نقصان اس کو بھی کہتا ہے کہ اس نے نفع کمانا تھا، اپنا اس نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ مجھے 10 لاکھ نفع ہو. نفع 10 لاکھ نہیں ہوا بلکہ 5 لاکھ ہوا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں نقصان ہوا. یعنی جو نفع والی چیز تھی وہ نہیں ملی، حالانکہ اصل ابھی باقی ہے. نفع بھی اس پر ملا، اس کو 5 لاکھ مزید، لیکن وہ 5 لاکھ جو مزید اس کے ذہن میں توقع تھی ملنے کی، اس کو بھی اپنا نقصان شمار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، یہ سارا کا سارا ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں سرمایہ دے کر بھیجا. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس طرح ایک تاجر اپنے اس کاروبار میں رقم لگاتا ہے جس میں اس کو نفع کی توقع ہو، ایسے ہی ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا سرمایہ اس میں لگانا ہے جس میں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور میں عرض کر چکا پچھلی مرتبہ کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان روزانہ کی بات ہو رہی، روزانہ وہ جب صبح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے. وہ سودا کر کے یا تو اپنی جان بچا لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے وہ جہنم سے بچا لیتا ہے، جنت میں داخل ہونے والا ہو جاتا ہے. یا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے. دونوں کام ہے. تو یہاں تو لوگ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں سال کی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو روزانہ کی منصوبہ بندی کرنی ہے. روزانہ نہیں تو ہفتے کی کر لیں، مہینے کی کر لیں، تاکہ ذہن میں رہے. وہ انشاءاللہ آخر میں جا کے کچھ اس کے بارے میں عرض کروں گا.
تو بہرحال ایک مسلمان کے پاس، میرے اور آپ کے پاس جو ہم زندگی لے کر آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہ سرمایہ ہمیں دیا گیا تاکہ ہم نفع بخش کاموں میں لگائیں. اور انسان کا جو وقت ہے، یہی جو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی. اس وقت دنیا کے اندر سونا، ہر دور کے اندر سونے کی اپنی ایک قیمت رہی ہے. گولڈ کی اب بھی بہت اونچی قیمت ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات سونا نہیں کرتے، لیکن جن کا سونے کے خالق سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. الحمدللہ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ وہ اپنا مال سونے کا بھی اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتے ہیں. ایسے مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں. ایک مدرسہ حال ہی میں تعمیر ہو رہا ہے، اس میں ایک خاتون نے ابتدا کی اور اپنے سارا سونا دے دیا کہ یہ بیچ کر جتنی رقم آتی ہے ساری اس مدرسے کی تعمیر میں لگا دیں، میں لے کر کیا رکھوں گی، اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گی، یہ سارا میرے کام آ جائے آخرت کے اندر. ایسے لوگ موجود ہیں. تو بہرحال تو جس کا سونے کے خالق سے رابطہ ہو جائے وہ کیا کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں، سونا لوگ نہیں بیچتے، سونا نہیں خرچ کرتے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے متبعین، ان کی کیفیت یہ تھی، یہ اپنے وقت پر بخل کرتے تھے، اپنے وقت پر بخل کرتے تھے، لیکن اپنا سونا تو دے دیا، اپنا مال تو دے دیا، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. اور آج ہمارے نزدیک یہ وقت سب سے زیادہ بے قیمت ہے. جب سب سے زیادہ بے قیمت ہے، بے قیمت چیزوں میں لگ رہا ہے. یہ وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ وقت خرچ ہو رہا ہے یوٹیوب پر، یہ وقت خرچ ہو رہا ہے گپ شپ کے اندر، تھلوں پر بیٹھ کر ادھر غیبت، ادھر چغلی، ادھر بہتان، دائیں بائیں کی باتیں، اللہ کی نافرمانی میں. یہ وقت وہاں بے قیمت بن گیا تو بے قیمت خرچ کیا. حالانکہ وقت بے قیمت نہیں، یہ تو ہمارے پاس جو پونجی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ایسا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کا سودا فرما رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ایسا ہے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ اپنے اوقات کو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں خرچ کرے، تب نقصان سے بچ سکتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہم نقصان میں کیوں ہیں، کیونکہ ہمارا جو وقت، جو پونجی ہے، جو سرمایہ ہے، یہ اصل جو سرمایہ یہی نکل رہا ہے. کیونکہ کسی کے 20 سال چلے گئے، 25 سال چلے گئے، 30 سال چلے گئے، وہ کہ جی میں پچھلا وقت لوٹا کے لے آؤں، ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا ہے ہمارے لیے کہ آپ کا ماضی بھی صاف ہو سکتا ہے. ماضی میں اگر میرے نافرمان رہے، ماضی میں اگر مجھ سے دور رہے، تو بھی ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا تب تک تم اپنا ماضی بھی ٹھیک کر سکتے ہو، تمہارا حال بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا استقبال بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو عرض کروں گا انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیں، ہم جو ہمارے اوقات ہیں، یہ 3 قسم کے اوقات ہیں. ہر آدمی وہ اپنی زندگی میں غور کرے گا، اس کو یہ 3 قسم کے اوقات نظر آئیں گے. ایک وقت کا حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے. الحمدللہ جیسے ابھی ہم مسجد میں آ گئے، یہ عبادت میں لگ رہا ہے الحمدللہ، نماز میں لگ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دین کے کسی شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں، دین کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا دین، ہاں عبادت ہی عبادت. یہ وقت تو الحمدللہ ہمارا کارآمد ہے. اور یہ وقت مزید کارآمد بنانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے اذکار، بہت ساری دعائیں، بہت سارے فضائل قرآن کریم کی آیات کے بارے میں، سورتوں کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. لیکن یہ وقت اس کا بھی قیمتی بننے کے لیے ضروری ہے دو باتیں ضروری ہے. ہماری عبادت میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، 2 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 اخلاص اس کے اندر پایا جائے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ کی رضا. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ کر مجھے کہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا یہ اللہ کا ولی ہے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، بس وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا. تو نمبر 1 اس کے اندر اخلاص پایا جائے. یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، اخلاص پر بڑی حدیث ہے. اور نمبر 2 اس کے اندر صدق پایا جائے، یعنی وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں.
اور صبح سے شام تک نیک اعمال جو ہو رہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں الحمدللہ قابل مبارکباد ہے، یقیناً یہ عمل اللہ کو قبول ہوگا، یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص بھی پایا گیا اور حضور کا طریقہ بھی پایا گیا، اور یہی دو وہ باتیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا، حدیث میں بھی بیان کیا، یہ دو باتیں جہاں پائی جائیں وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن وہ وزن دار ہو جائے گا اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے صدق، میری نماز، میں اپنی نمازوں میں غور کروں، اب تک پڑھتے رہے، اب اگر توجہ فرما لے اور کرنی چاہیے کہ میری نماز یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میری نماز میں خشوع اور خضوع ہے کہ نہیں ہے، مجھے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے۔ پھر جو تلاوت کر رہا ہوں وہ تلاوت بھی میری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ سورت ملا رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی عبادات ہیں سب کے اندر یہ ترتیب ہے کہ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو وہ کارآمد بن جائے گا۔ اور کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال وہ اپنی زندگی میں بھی رکھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ چھوٹا عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کی قیمت بڑی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، عموماً یاد ہوتی ہے، پہلے تو گھروں میں الحمدللہ یاد کرائی جاتی تھی، بچپن سے ہی یہ چیز ہمارے والدین نے یاد کرا دی، الحمدللہ آج تک زبان پر جاری ہے۔ جہاں گھر میں ایسی تربیت ہوگی تو اچھا ہوگا۔ تو یہ والی دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد فرمایا 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا یہ جو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر وہ یوں پوچھتے ہیں کیا آپ نے آج 70,000 فرشتوں کو اپنے کام میں لگایا کہ نہیں لگایا؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ والی حدیث کی طرف اشارہ کہ آپ نے صبح یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لو تاکہ یہ 70,000 فرشتے کام میں لگ گئے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے شام تک۔ اور جو شام کو یہ پڑھ لے گا 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو یہ فرشتے شام کو صبح تک 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے کام میں لگا دیا۔ ہم تو دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، صبح آپ نے پڑھ لیا، اپنے کاروباری زندگی میں نکل گئے، اپنے اسکول میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں، جہاں بھی نکل گئے، آپ تو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ فرشتے مسلسل آپ کے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، کتنا زبردست بات ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ فرمایا ہر دن 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 50 سال کے گناہ، الا یہ کہ اس کے ذمے قرض ہو، قرض تو ادا کرنا ہی پڑے گا، قرض دیے بغیر نجات نہیں ہے، تو قرض تو دینا پڑے گا، لیکن جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی دیر لگی اس کے لیے، کتنا وقت لگا؟ کوئی لمبا چوڑا وقت ہے، لمبا چوڑا وقت نہیں، بس صرف توجہ کی ضرورت ہے، بندہ توجہ کر لے اس پر اللہ تبارک و تعالی آسانی فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کے لیے بارہا عرض کرتا رہا ہوں، سورہ کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک یعنی پورے ہفتے اس کے لیے ایک نور روشن فرما دیتے ہیں کہ ہمارا پورا ہفتہ منور ہو جائے۔ وہ کیسے منور ہوگا کہ میں آج کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لوں، آج جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے، مغرب تک وقت ہے، بندہ اس سورت کا بھی اہتمام کرے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں 1 محل بنا دیتے ہیں. جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 2 محل بنا دیتے ہیں, اور جو اسی طرح آگے 30 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 3 محل بنا دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو وہ ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ باتیں فوراً لینے والے, صرف سننے والے نہیں لینے والے, یعنی عمل بھی کرتے ہیں. ادھر کان میں آئی ادھر عمل شروع کر دیا. یہ تو تھے اسی چیز کے طرف متوجہ, کیسے اعمال میں زیادتی ہو جائے, کیسے اللہ کے قریب ہو جائے. تو عرض کیا ہم تو تب زیادہ پڑھیں گے, زیادہ محل ہمیں ملیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. تم پڑھتے رہو جتنا ہو سکے, اپنے لیے پڑھو اور اپنے لیے بناتے رہو. اب کتنا وقت لگا اس کے لیے, کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے, صرف مختصر وقت, اور مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور کیا کیا عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو بندہ ان کی محافظت کر لے, مسلمان اس کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بڑا اہم چھوٹا سا کام ہے, بس 2 کام فرمایا, 2 کام جس نے پابندی سے کر لیے, پابندی سے, فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ کوئی بھی بندہ ان اعمال کو نہیں کرتا مگر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. فرمایا ہے وہ دونوں چھوٹے سے, لیکن عمل کرنے والے بھی کم ہیں, عمل کرنے والے بھی کم ہیں, زیادہ نہیں. حالانکہ عمل چھوٹا ہے تو عمل کرنے والے زیادہ نہیں, عمل کرنے والے بھی کم ہیں. وہ کیا, فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر جو بندہ پڑھتا ہے. فرمایا یہ جب پڑھے گا تو ظاہر ہے ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو کل کتنے ہو گئے, 150 ہو گئے. ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھا, 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, 5 نمازوں کے بعد پڑھے گا 150 ہو گئے. فرمایا یہ گنتی میں 150 ہیں, اللہ کے ہاں ثواب میں 1500 ہیں, وزن اعمال میں 1500. کتنی وقت لگا, 1500 نیکی کما لی. اور پھر فرمایا جب بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو یہ 100 مرتبہ ہو گیا. یہ زبان پر 100 مرتبہ ہے, میزان عمل میں 1000 مرتبہ ہے. تو یہ کل کتنا ہو گیا, یہ 1000 اور وہ 1500, کل نیکی بن گئی 2500 نیکی الحمدللہ تھوڑی سے وقت کے اندر. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک دن اور رات میں 2500 برائیاں کرتا ہے. کیا عجیب بات ارشاد فرمائی, 2500 برائیاں کون کرے گا, گناہ ہے بندے سے ہو جاتے ہیں, لیکن 2500 گناہ تو بہت زیادہ ہے. اس کے اشارہ کیا نیکی بڑھا لو, تمہارے وزن اعمال میں نیکیاں بڑھ گئی تو کام بن گیا تمہارا. تو لہٰذا آج کے دن میں تم نے اگر 2500 نیکی کما لی, تمہارے گناہ اس کے مقابلے میں 2500 نہیں ہوں گے, کم ہوں گے. تو آج نیکی الحمدللہ بڑھ گئی, الحمدللہ. اب یہ کوئی لمبا چوڑا عمل ہے, صرف ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اور رات کو سونے کے وقت 100 مرتبہ یہ عمل کر رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کیا حضرات صحابہ کرام نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر عمل ہی نہ کریں, یعنی کون اس کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے. پابندی کرنا تو آسان ہے, ان حضرات کے ہاں تو بہت آسان تھی الحمدللہ, ہمارے ہاں ہی مسئلہ کچھ اور بنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز پوری کرتا ہے تو شیطان آ کے کہتا ہے یہ کام بھی ہے, یہ کام بھی ہے, یہ کام بھی ہے, اور پڑے بغیر اٹھ کر چلا جاتا ہے, پڑے بغیر اٹھ کر چلا گیا. اور جب رات کو بستر پر سونے کے لیے آیا تو وہ مسلسل اس کو سلاتا رہتا ہے, سو جا سو جا سو جا, یہاں تک کہ اس کو سلا دیتا ہے, کام اس کا ہو گیا ختم. اور یہاں یعنی آپ اندازہ لگائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رات کو سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں. اور آج کیفیت ہے رات کو سوتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل اور اللہ کی نافرمانی اور گندے چیزیں اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور ڈرامے اور فلمیں اور نہ جانے کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب تک ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر نہ جائے تب تک آنکھ بند نہیں ہوتی, تب تک یہ اللہ کی نافرمانی. اللہ حفاظت فرمائے. اور حضور اشارہ فرما رہے, بتلا رہے کہ سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر کے سو, صبح اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر کے اٹھو. جس کی زندگی اس طرح ہوگی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیں گے. اب یہ ہے اصل, یہ ہے وہ وقت الحمدللہ جو قیمتی بن گیا. ابھی تو بہت کچھ ہے ابھی وہ سب نہیں بیان کر سکتا. یہ وقت قیمتی بنانے کا ہمارے پاس طریقہ ہے, ذریعہ ہے کہ ہم اپنا وقت قیمتی بنا لیں. اور دوسرا وقت وہ ہے نعوذ باللہ جو اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا, اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا. آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان کوشش کرتا تھا کہ میں نیکی کروں, نیکی کے لیے وہ موقع ڈھونڈتا تھا,
نیکی کے لیے منصوبہ بندی کرتا تھا کہ میں نے کس طرح کام کرنا ہے، میں نے کس طرح قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنی ہے، میں نے کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے کس طرح اپنی نمازوں کی جو قضا ہے وہ پوری کرنی ہے، میں نے کس طریقے سے فلاں کام کرنا ہے، وہ سوچا کرتا تھا. آج سوچ اس طرف نہیں، آج سوچ اس طرف ہے نعوذ باللہ کہ میں نے گناہ کیسے کرنا ہے. نعوذ باللہ گناہ کی منصوبہ بندی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، ہمیں معلوم ہے. پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ نہیں ہوتی شادیوں کے اوپر کس کس ڈانس کرنے والے کو بلانا ہے. پلاننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ کیا اللہ کی نافرمانی ہے؟ ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کریں. یہ کیسی خوشی ہے جس میں اللہ جو پیدا کرنے والا وہ ناراض ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. یہ خوشی کیسی ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے، ماتم کی جگہ ہے. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر جتنا رویا جائے کم ہے کہ اپنی خوشی میں اپنے اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا ہے. اور ساری رات، خاص طور پر وہ وقت جو تہجد کا وقت، تب تک وہ گانے چلتے رہتے ہیں، ڈانس چلتا رہتا ہے، خواتین بیٹھی تالیاں بجا رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مرد بھی بیٹھے، سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ منصوبہ بندی ہوئی گناہ کی. منصوبہ بندی ہے بارات کے اندر، منصوبہ بندی ہے ولیمے کے اندر. اب وہاں کیا کیا ایسے گندے پروگرام پیش کرنے، نعوذ باللہ. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان منصوبہ بندی کر رہا ہے. اس کے علاوہ بقیہ منصوبہ بندی ہو چھوٹی موٹی ہو ہی رہی ہے. رات کیسی گزارنی ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کون سی فلم دیکھنی ہے، کیا کرنی ہے. رات کو بیٹھیں گے سنگت کے ساتھ، اب یہ کام کریں گے، اب یہ کام کریں گے، چاہے وہ جمعہ آ جائے چاہے وہ رمضان ہی آ جائے، ہر رات ایسی گزر رہی نعوذ باللہ. اور جن کی یہ عادت پڑ جاتی ہے، اللہ مان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. جن کی عادت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو ہم نے دیکھا میدان عرفات کے اندر بھی وہ بیٹھ کر تاش کے پتے کھیل رہے تھے. نعوذ باللہ میدان عرفات میں بیٹھ کر، جہاں جانے کے لیے بندہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ زندگی میں ایک بار چلا جاؤں میں وہاں پر. جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت بنتی ہے. اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے سوچیں. یہ غفلت ہے، یہ اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی ٹھیک نہیں. یہ اتنا اللہ سے غافل کرے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر اللہ سے ایسا دور ہوگا کہ ہاتھ سے ایمان ہی جاتا رہے گا. نعوذ باللہ. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرمائے. اصل چیز یہ جو یہ لے کر چلا گیا اس سے بڑا کوئی انسان قیمتی نہیں ہے. لیکن یہ بندہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ اللہ کا کیسے برگزیدہ بن سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک دل میں آتے ہیں. جس کی آنکھیں ناپاک، جس کی زبان ناپاک، جس کے کان ناپاک، جب یہ ناپاک ہوئے تو دل بھی ناپاک، اور دل ناپاک ہوا تو پھر اس کے ذریعے اس کی شرمگاہ بھی ناپاک ہوئی، اس کا جسم بھی ناپاک ہو گیا. جب تک وہ غسل نہ کر لے وہ رب کے در پر نہیں آ سکتا. ایسے ناپاک آنکھوں، ایسی ناپاک آنکھوں والے، ناپاک دل والے، ناپاک جسم والے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نور نہیں آتا. اللہ پاک ہے، پاک دل میں آتے ہیں. جس کی آنکھ بھی پاک، جس کی زبان بھی پاک، جس کے کان بھی پاک، جس کا دل بھی پاک، جس کا جسم بھی پاک، وہ ہے رب کے در پر آنے والا. اور یہاں جب آتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں. تو غور کرنا چاہیے ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہو گیا. آج ہم اللہ سے اتنے دور کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں. اب پرواہ تو ہونی چاہیے. گناہ کو گناہ تو سمجھے، رب کی نافرمانی کو نافرمانی تو سمجھے تو توبہ کی توفیق ضرور مل جائے گی. اگر نافرمانی کو نافرمانی ہی نہ سمجھا تو توبہ کب کرے گا یہ بندہ؟ اور اللہ تو ایسے پیارے ہیں، وہ تو ایسے پیارے ہیں کہ ایسا ہی نہ گناہ گار کیوں نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کے در پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آگے سے سنایا نہیں جاتا بڑے عرصہ ہو گیا تو نے اتنی بدماشیاں کر لی، اتنے گناہ کر لی. اب نہیں، رب تعالیٰ کے در پر آنے میں دیر ہے. حدیث شریف میں اللہ اس بندے سے زیادہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے. وہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ اپنا ساز و سامان لے کر اونٹ پر رکھا اور چلا گیا وہ سفر کرنے کے لیے. راستے کے اندر صحرا کے اندر پہنچا اور وہاں جا کر ایک جگہ رکا تو اس کی سواری گم ہو گئی. اب دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی انتظام نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا. کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا کہ کہیں سواری مل جائے. سواری نہ ملے. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. سواری نہ ملی، یہاں تک کہ ایک جگہ آ کر لیٹ گیا کہ اب کھانے پینا کچھ ہے نہیں، صحرا ہی صحرا ہے، میں کیا کروں گا. لیٹے لیٹے یہیں پر آنکھ لگ گئی کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچانک آنکھ کھلی، سامنے اس نے اپنی سواری کو پایا. جو مایوسی کے بعد جب امید آتی ہے تو اس وقت اس کے دل میں کیا امید آئی ہوگی، کیا خوشی آئی ہوگی. اس سے بڑھ کر اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے در پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے.
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی چادر لپیٹ رکھی تھی، چادر کے اندر کچھ تھا، عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چادر کو کھولا تو اس میں سے ایک چڑیا کے 2 بچے اور ساتھ ایک چڑیا بھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں مجھے یہ چڑیا کے بچوں کی آواز آئی، میں نے یہ اٹھا لیے یہ بچے اور اٹھا کر اپنے پاس لے کے آیا، تو یہ ان کی ماں کو پتا چلا تو میرے پیچھے پیچھے اور آ کر میرے اوپر گھومنے لگی، گردش کرنے لگی کہ اس کا تھا مطالبہ چھوڑ دے۔ کہ میں نے بچوں کو اس طرح کھول کے رکھا تو ماں بھی آ کر چمٹ گئی، اور وہ ماں نے بھی اڑنا گوارا نہیں کیا، اس نے کہا بچے قید ہیں تو میں بھی قید میں جاؤں گی، وہ بھی میری قید میں ہے، لا کر دکھا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم اس جو پرندہ ہے، اس پرندہ کی جو ماں ہے، اس کی سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسی رحم دل ہے، کیسا اس کو پیار ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ پھر حکم دیا کہ جاؤ اس چڑیا کو چھوڑو اور بچوں کو بھی چھوڑ کے آؤ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ اللہ ایسے پیارے، ایسے پیارے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو وہ وقت اور اللہ ایسے پیارے آ جائے، توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد زندگی بدل دے۔ عاملہ صالحہ جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، اس کا مطلب ہے زندگی بدل جائے، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا بدل جائے، نمازوں کی طرف آ گیا، تلاوت کی طرف آ گیا، زندگی بدل گئی۔ اب زندگی بدل گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ صرف بندے کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن آئے شرط ہے کہ سچی توبہ کے لیے آئے۔ یہ تو دوسرا وقت جو گناہوں میں لگ گیا، یہ سراسر نقصان ہے، سراسر گھاٹا ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہمارے جائز کاموں میں لگتا ہے، کھانے میں لگتا ہے، پینے میں لگتا ہے، کھانے اور پینے میں جو وقت لگ گیا تو کھانے اور پینے کے اندر جو وقت لگا یہ ہم نے سمجھا جائز کام ہے، یہ بھی وقت عبادت بن سکتا ہے۔ دین ہمارا ایسا، نیت اچھی کر لو، یہ تمہارا کھانا بھی عبادت، یہ تمہارا پینا بھی عبادت، یہ تمہارا سونا بھی عبادت، یہ تمہارا اپنے رشتہ داروں سے ملنا بھی عبادت، یہ تمہارا کاروبار کرنا بھی عبادت، یہ سارے کام عبادت بنتے چلے جائیں گے اگر نیت اچھی ہو جائے۔ یہ دین ایسا پیارا ہے، وہ بھی الحمدللہ ہمارے کھاتے میں ہی آئے گا۔ اس نیت سے کھایا، اس نیت سے پیا، جسم میں قوت آئے گی، اس قوت کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کروں گا۔ رات کو سویا، تھک گیا ہوں، اب جسم تھک گیا ہے، اب رات سوؤں گا، جسم میں چستی پیدا ہوگی، صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کروں گا۔ یہ سونا بھی اس کا عبادت ہے۔ کاروبار اس لیے کر رہا ہے، میرے اوپر میری جسم کا حق ہے، میرے بیوی بچوں کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے میں حلال کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس حلال کام کے اندر اللہ کے حق کو نہ بھولے۔ نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی طرف توجہ، اور پھر ان اوقات کے اندر جہاں تولنے کی بات آ جائے وہاں صحیح تولے، جہاں ملازمت کی بات ہے وہاں اوقات میں ڈنڈی نہ مارے، یہ سارے کام صحیح کرے، تو پھر یہ سارا وقت اس کا عبادت ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو 2 وقت تو ہمارے ہاتھ میں، ایک تو الحمدللہ جتنی عبادت کی توفیق ہو گئی وہ وقت الحمدللہ ہمارا قیمتی ہے، لیکن شرط ہے اخلاص اور صدق، یعنی وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور نمبر 2 اس کے ساتھ وہ کام جو ہمارے لیے مباح اور جائز ہیں وہ ہم نے کرنے ہی کرنے، ان کو بھی اچھی نیت سے ہم عبادت بنا سکتے ہیں، یہ بھی کارآمد ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں، تیسرا وقت جو گناہوں میں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش، اور یہ کوشش ہر ہفتے کی ہو۔ میں اب سالانہ میں نہیں عرض کر رہا، ہر ہفتے کا، کہ انشاءاللہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہم اپنے آپ کو مکمل گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کر لے، ٹھان لے، یہ نفس کو چلانے کا طریقہ ہے، ورنہ کہے کہ سال بڑا پڑا ہے، نہیں، ہم نے اسی ایک ہفتے کے اندر اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا تو دیر نہیں کرنی، گناہ میں نہیں رہنا، بلکہ فوراً رب کے در پر آ کر اللہ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے اس مچھلی کی طرح جو مچھلی پانی سے باہر آ جائے، پانی سے اگر مچھلی باہر آ جائے، باہر آ کر وہ سکون میں نہیں رہتی، وہ تڑپتی ہے، اور اگر پانی قریب ہے وہ تڑپ تڑپ کر کوشش کرتی، اچھلتی کسی طرح پانی تک پہنچ جاؤں، اور اچھل کر جب پانی تک پہنچتی ہے تو پھر وہیں نہیں لیٹی رہتی، بلکہ بہت تیزی سے گہرے پانی کے اندر جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پانی کے باہر میری موت، پانی کے اندر میری زندگی، وہ اس کے اندر ڈوبتی ہے۔ اس طرح ایک مومن وہ سمجھ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں میری موت میری روحانی موت ہے، اور اللہ کی یاد میں میری روحانی حیات ہے، روحانی زندگی ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے باہر آتا ہے، کہیں نافرمانی ہو گئی تو پھر وہ پڑا نہیں رہتا، تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کر اللہ کے سامنے آ کر جب آہوزاری اور اشک باری اور بے قراری دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کر جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت کے اندر نہیں کود جاتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے اصل کام۔
کہ اس کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، دل کے اندر ندامت، کیسے مجھ سے گناہ ہو گیا، ایسے بڑے اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کر لی، جس کی صبح سے شام، شام سے صبح 24 گھنٹے میرے اوپر نعمتیں 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 نعمتیں، اس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں، اور میں ایسا کیسا گندا اور کیسا نالائق کہ اس اللہ کی نافرمانی کر لی۔ احساس یہ پیدا ہو گیا تو اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس ہفتے کے اعتبار سے میں نے اپنے قرآن کی تلاوت کی مقرر کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کتنی کروں گا، میں اللہ کے احکام کتنے ادا کروں گا، یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں اگر جمع کر کے ایک ہفتہ گزاریں گے، اگلے ہفتے کے لیے مزید انشاءاللہ آگے ترقی ہوگی، اس سے اگلے ہفتے اور ترقی ہوگی، اس سے اگلے ہفتے اور ترقی ہوگی۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا اور اپنے آپ کو کام پر تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے اوقات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے مواقع عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ ہر ماہ میں کم از کم ایک قرآن مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری زبان کی لذت بنا۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام اپنی یاد کرنے والی زبان، اپنا شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی تمام نافرمانیوں سے بچا۔ مولا کریم جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری، اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جسمانی تمام بیماریوں سے مکمل صحت عطا فرما۔ جسم کے اندرونی اعضاء، دل، گردے، جگر، معدہ، سب چیزوں کو یا اللہ خوب صحت عطا فرما، تاکہ اس صحت کے ساتھ یا اللہ ہم آپ کی خوب خوب عبادت کر سکے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات بدنی جسمانی سب ادا کر سکے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہمیں روحانی اعتبار سے بھی قوت عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں، پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ بھائی اقبال چوہان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طرح بھائی عرفان علی صاحب ان کا آپریشن ہوا ہے، اور ایک بچے نے معیز بھائی نے ان کو جو ہے وہ کچھ عطیہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نور پبلک اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ بھی بیمار ہیں اور ان کی بھی آپریشن ہے، انہوں نے بھی ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اور بھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جن کا آپریشن ہوئے، یا اللہ سب کو یا اللہ آپریشن کو کامیاب فرما دیجئے، سب کو مکمل صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں جو جہاں بیمار ہے، یا اللہ اس بیماری کے لیے جو جو وہ دوا سبب کے درجے میں اختیار کر رہا ہے، یا اللہ اسی کے اندر اس کی شفا رکھ دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے ہمارے اعزہ اقربا دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہاں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، دونوں یا ایک، یا اللہ ہمیں ان کا مکمل فرما بردار بنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کی ہر بیماری، دکھ، درد، تکلیف، پریشانی دور فرما۔ یا اللہ اے الہ العالمین ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ ہم میں سے جن کے دونوں والدین یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ
ذریعہ بنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کے اندر یا اللہ تمام دینی جماعتیں, مدارس, مساجد, خانقاہیں, علماء یا اللہ تمام دینی خدام دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے اور پوری دنیا میں جہاں ہے سب کی حفاظت فرما. خصوصاً ملک پاکستان کے ان دینی مراکز کے اوپر یا اللہ غیروں کی نظریں ہیں, اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے حکومتوں کو ابھارتے یا اللہ ان کی غیروں کی تمام منصوبہ بندیوں کو فیل فرما دے. مولا کریم الہ العالمین یہ مدارس کو, یہ مساجد کو, یہ خانقاہوں کو, یہ تبلیغی مراکز کو یا اللہ تا قیامت آباد و شاد فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو مضبوط فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطینی یا اللہ عوام کی یا اللہ ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے حفاظت فرما. ربا مہربانی فرما, کرم نوازی فرما. مولا کریم ان پر کرم نوازی فرما, خصوصی اپنا فضل فرما. ان کے مقابلے میں صہیونیوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما. اپنی شدید پکڑ میں لے, ذلیل و رسوا فرما. ان کافروں کو آپس میں لڑوا دے. مولا کریم جس ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر یا اللہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا اللہ اسی ٹیکنالوجی کو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دے. اپنی زمینی آسمانی مخلوق مسلط فرما دے. یا اللہ اب تک آپ نے دکھا دیا, انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی. یا اللہ آپ نے دکھایا کہ سپر طاقت اللہ ہے, سپر طاقت اللہ ہے. یا اللہ اور بھی ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دے. اور یہ جو ان کے اوپر اس وقت آزمائش کا دور چل رہا ہے جلد از جلد ختم فرما دے. یا اللہ جلد از جلد بیت المقدس کو یا اللہ صہیونیوں کے چنگل سے آزاد فرما دے. مسجد نبوی کی, مسجد حرام کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری اولاد کے قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ایمان پر ہی زندہ رکھیے, ایمان پر ہی موت دیجیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر یا اللہ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے حاضرین مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا یا اللہ سب پوری فرما دے. جو دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب چیزیں ہمیں عطا فرما. جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.